آیت نمبر 131 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پس جب آتی ان بنی اسرائیلیوں کے پاس کوئی بھی بھلائی کوئی بھی خیر تو قالو کہتے لنا ہادی، یہ ہماری ہی لائق تھی، یہ ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ان کو سیئۃ کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی بیماری تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو منحوس ٹھہراتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور ان لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ایمان لے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، انما طائرہم، بے شک ان کی نحوست عند اللہ، اللہ کے ہاں ثابت ہو چکی ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے مہما تأتنا بہ من آیا، جو بھی لے کے آئے تو ہمارے پاس میں آیتن، کوئی بھی نشانی کوئی بھی معجزہ، لتسحرنا بہا، کہ اس کے ذریعے تو ہمارے اوپر جادو کرے، تو فما نحن، پس نہیں ہے ہم، لکا، آپ کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ فارسلنا، تو پس ہم نے بھیج دی ان کے اوپر الطوفان، طوفان، والجراد، اور ٹڈی، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات، یہ نشانیاں ہیں، مفصلات، جدا جدا الگ الگ۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے ہی وہ قوم مجرم۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب یہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے آل فرعون کو قادثالی کے ساتھ پکڑا۔ قادثالی غلے کی بھی تھی، غلہ کم ہو گیا، قادثالی پھلوں کی بھی تھی کہ پھل اور میوجات کم ہو گئے۔ پھل اور میوجات شہر میں ہوتے تھے اور غلہ جو ہے وہ دیہاتوں میں ہوتا تھا، یہ دونوں جو ہے وہ کم ہو گئے، اس لیے کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کی ایک اور صورت ہے سورہ اسراء، 15واں پارہ، اور اس 15 پارے میں اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ اب وہ 9 معجزے، 9 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ تو 2 معجزے تو آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرا معجزہ اپنے بغل یا گریبان پہ ہاتھ ڈالنا بغیر کسی بیماری کے اس کا سفید نکلنا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اور تیسرا کل کے سبق کے اندر آپ نے قادثالی والا پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر قادثالی مسلط کر دی تھی۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ کہ یہ ایسے ہٹ دھرم تھے اور یہ ایسے بد نصیب تھے اور ضدی قوم تھی
ہمیں اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو بیماری سے، پریشانی سے، تکالیف سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہ اور اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ انسان کو ہٹ دھرم ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کو ضدی ہونا چاہیے۔ یہ ضدی انسان متکبر ہوتا ہے، متکبر آدمی جو ہے وہ ضد کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ضدی تھے اور بار بار عہد شکنیاں کرتے تھے، بار بار جو ہے وہ ناشکریہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو بڑے بڑے امتحانوں کے اندر اور بڑی بڑی تکالیف کے اندر جو ہے وہ مبتلا کیا، یہاں تک کہ ان فرعونیوں کو اللہ نے پھر دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہ ان کی ضد اور تکبر کا نتیجہ نکلا۔ اب ان کی ضد کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جب کوئی ان کو بھلائی ملتی، ان کو خوشحالی ملتی، اولاد ملتی، اور اس طرح جو ہے وہ اور دنیا کی کوئی نعمت ملتی، تو یہ شکر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے لنا ہذہ، یہ تو ہمارا حق تھا جی، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو ہمارے جو ہے وہ فلاں چیز کا نتیجہ، یہ تو ہمارا حق ہے۔ لیکن جب انہی لوگوں کے اوپر کوئی تکالیف آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، بلیات اور مصائب کے اندر مبتلا ہو جاتے، تو جس طرح عام ان کافروں اور مشرکوں اور غلط لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے اوپر ڈالتے تھے کہ یہ ان کی نحوست ہے جی، جب سے یہ ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے کبھی صحت نہیں دیکھی، جب سے ہمارے محلے میں آئے ہیں اس محلے سے سکون ہی اٹھ گیا ہے جی، اس محلے میں کوئی سکون ہی نہیں ہے، جب سے یہ وہابی آیا ہے، جب سے یہ دیوبندی آیا ہے، اس نے جو ہے وہ قبر پہ جانے پہ منع کیا ہے، قبروں کے چڑھاوے چڑھانے پہ منع کیا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے پہ منع کیا ہے۔ ہم پہلے جو ہے وہ 11ویاں دیتے تھے، 12ویاں دیتے تھے، اس وہابی مولوی نے آ کر 11ویاں 12ویاں ہم سے روکا دی، یہ اسی کی نحوست ہے۔ تو یہ پیغمبر کو بھی کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہنے لگے تَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ ہمارے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے ماننے والوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پیغمبر کو کہہ رہی ہیں۔ طیر اصل میں پرندوں کو کہتی ہیں، اور پرندوں سے یہ لوگ بدفعلیاں پکڑتے تھے، پرندوں کو اڑاتے تھے، اگر وہ سیدھی طرف جاتا تو کہتے یہ کام کرنا ٹھیک ہے، اگر الٹی طرف جاتا تو کہتا یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کے عقائد تھے، یہ ان کے نظریے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی برائی موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دینا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نحوست قرار دینا، اور جو اچھائی آئی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار بے شک ان کی نحوست اللہ کے ہاں ثابت ہے، اصل ان کے بدعمالیوں کی نحوست ہے، اصل ان کے برے کردار کی نحوست ہے، اصل جو ہے ان کے غلط جو ہے وہ عقائد اور نظریوں کی نحوست ہے، لیکن یہ ذمہ موسیٰ علیہ السلام کے لگاتی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر ان کے جانتے نہیں تھے۔ آگے مزید ان کی ہر دھرمی دیکھے، کہنے لگے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، موسیٰ جتنی بھی نشانیاں چاہو لے آؤ، جتنے بھی معجزات چاہو لے آؤ، اور ان معجزات کے ذریعے دیکھو کتنا تمسخر اور کتنا طنز کر رہی ہیں، لے تسخرنا، کہ ان معجزات کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کرو کرو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، جتنے بھی معجزات تو لے کے آ جا، جتنی بھی نشانیاں لے کے آ جا، ان کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کرتا رہے، ہم پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اب جب ہر درمی آئی، آگے اللہ نے کیا فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا طوفان۔ یہ 3 معجزے تو وہ ہو گئے، اور یہ چوتھا معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر طوفان کی بارش کر دی، اللہ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کر دیا، جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا، مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا، خون کا عذاب مسلط کر دیا۔ اب یہ کیسے عذاب تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 تفاسیر منقول ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کی شان کہ یہ جو جتنے بھی ان کے اوپر یہ 5 عذاب یہاں ذکر کیے گئے اس آیت کے اندر،
تو اللہ ہفتے کو شروع کرتا تھا، یعنی ہفتے پہ بارش، طوفان 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 طوفان، مکان گر گئے، مویشی جو ہے وہ غرق ہو گئے، باقی جو ہے وہ کھیتیاں غرق ہونے پہ آ گئیں، اور یہ اگلے ہفتے تک جاری رہتا۔ اور پھر یہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں نا، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تو دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، ہم بالکل مومن بن جائیں گے، ہم بالکل ایمان لے آئیں گے۔ بڑی تسلیہ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ دعا کرتے، یہ طوفان کا عذاب رک جاتا، 1 مہینے تک ان کو سکون ملتا۔ 1 مہینہ جو ہے یہ مطلب ہے مزے اڑاتے کہ چلو اب عذاب رک گیا نا، اب ہماری کھیتیاں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ طوفان رک گیا، تو اس کے بعد ان کے باغ اور کھیتیاں ماشاءاللہ اور زیادہ جو ہے ان بارونق ہو گئی، اور زیادہ مطلب ہے وہ سب سرسبز ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ عذاب شذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے فائدہ تھا، ہماری کھیتیاں اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں، ہمارے باغ اتنے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہوئی ہیں، یہ عذاب شذاب نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ پھر بے باک ہو گئے۔ جب مہینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دوسرا عذاب مسلط کیا، اور وہ دوسرا عذاب تھا والجراد، یہ ٹڈی، یہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اور یہ ایسا سلسلہ ہے ایسا کہ یہ جب کھیتیوں کے اندر آتی ہیں تو پوری کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، پوری کھیتیوں کو۔ اب جو کھیت ان کے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو کہہ رہے تھے نا کہ عذاب نہیں تھا، اب یہ بے فکر ہو گئے۔ اللہ نے یہ ڈار کے ڈار اور جماعتیں در جماعتیں بھیج دی، لہذا جو پھلوں کے درخت تھے کچھ پھل تو دور کی بات پتی بھی نہیں چھوڑے، اور اسی طرح جو ہے وہ کھیتیاں وہاں سبزی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو یار پھر عذاب آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر جا کر جو ہے وہ منت محتاجی کی کہ موسیٰ دعا کرو، موسیٰ دعا کرو، اب اس عذاب سے ہم بچ گیا، یہ ہو گیا تو ہم بالکل ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ رب العزت نے جو ہے پھر وہ ختم کر دیا، اور وہ جو مطلب ٹڈیوں نے ختم کیا تھا وہ پھر اگ آیا، اور پھر جو ہے وہ غلہ انہوں نے کاٹ کر اپنے گھروں کے اندر داخل کر دیا مہینے تک۔ اب جب گھروں کے اندر داخل کر دیا تو کہنے لگا کہ اب تو ہم بے فکر ہو گئے نا، اب تو ہمارے گھروں کے اندر آ گیا، بوریوں کے اندر، تروڑوں کے اندر آ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے کہ موسیٰ کچھ بھی نہیں تھا، تو نے جادو کیا تھا، تو ایسا ہے۔ پھر پیغمبر کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ والقنبل، تیسرا عذاب۔ قنبل یہ ایک وہ کیڑا ہوتا ہے، یہ غلہ جب آدمی اکٹھا کر کے رکھتا ہے تو وہ غلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اندر اندر اس کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ قنبل، یہ بعض علماء نے، بعض مفسرین لکھا ہے کہ وہ کیڑی جو دانوں کو کھانے والی ہوتی ہے، غلے کو کھانے والی ہوتی ہے، اللہ نے وہ عذاب نازل کر دیا۔ اور قنبل جو کو بھی کہتی ہیں، جو کو بھی کہتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ وہ جو کیڑی تھی وہ گندم کے اندر داخل ہوئی تو ایسا اس کو بے جان کر دیا کہ 10 کلو گندم کا وہ پیستے تھے تو ان میں سے 3 کلو بھی نہیں نکلتا تھا، وہ اندر سے خالی ہوتی تھی۔ اب وہ 10 کلو جو ہے وہ پیستے تھے، اور پیسنے کے بعد جب وہ اکٹھا کرتے تو وہ 3 کلو بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ تو اس نے یہ کام کیا، غلے کو ختم کیا، اور جو یہ بالوں کے اندر پڑ گئی، یہاں تک کہ سر کے بالوں کو بھی کھا گئیں، یہ بھویاں ان کو بھی کھا گئیں، یہ بھی کھا گئے، یہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ختم ہو گئے، سر کے بال بھی انہوں نے کھا لیے۔ یہ عذاب جب دیکھا تو پھر آئے کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کر، اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے تو ہم جو ہے وہ پکے مومن بن جائیں گے، ہم جو ہے وہ یوں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اور یہ عذاب جب ٹل گیا، مہینے تک سکون پایا، پھر اس کے بعد اللہ نے والضفادع، مینڈک اتنے نازل کی، اتنا عذاب آیا، اتنا عذاب ہے، بیٹھتے جو ہم بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر تک مینڈک جمع ہو جاتے، اور سوتے تو چادر کیا کرتے، اوپر پورا جو ہے وہ مینڈک آ کے ان کو ڈھانپ لیتے، چادر کے اوپر بھی، اور یہاں تک کہ ان کے برتنوں کے اندر بھی، برتنوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ کے ادھر بھی مینڈک،
پانی کے اندر دیکھے ادھر بھی مینڈک، چارپائی مینڈک سے بھری۔ یہ ابھی اس دن مجھے کوئی دکھا رہا تھا کہ کسی ملک کے اندر اب بھی جو ہے وہ مینڈکوں کی بارش ہوئی ہے، مینڈکوں کی، اور اتنے بڑے بڑے کہ بارش نہیں تھی، وہ مینڈک ہی مینڈک جو ہے وہ تھے، ادھر ادھر تک جو ہے وہ آ گئے۔ یہ ابھی میرا خیال میں کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تو یہ مینڈک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نازل کر دیے۔ اب پھر بھی یہ بات نہ آئے، یعنی آئے اس وقت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، ہم تنگ آ گئے، اللہ سے دعا کرے کہ اس عذاب سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ عذاب ٹلا، مہینہ سکون پایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے لگے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یوں کیا۔ اللہ نے 5واں عذاب یہ نازل کیا کہ وَدَّم، خون کا عذاب، اور خون ہی خون۔ گندم کا لقمہ کھاتے صاف ستھرا ہوتا، منہ میں ڈالتے وہ خون بن جاتا، پانی جو ہے وہ برتن میں ڈالتے پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا، جو ہی یہ جو ہاتھ میں لگاتے تو وہ پانی خون بن جاتا۔ مطلب ہے برتن میں بھی خون، ہر جگہ پہ خون ہی خون، خون ہی خون۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عذاب ہیں نا، طوفان والا، یہ ٹڈی والا، یہ جو ہے وہ جوئیں والا یا کیڑوں والا، اور اسی طرح مینڈکوں والا، یہ خون والا، یہ صرف اور صرف ان جو ہے وہ یعنی فرعونیوں کے اوپر تھا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر جو ہے وہ بنی اسرائیلی کی زمین ہے اور ادھر جو ہے وہ فرعونی کی زمین ہے۔ اب ادھر طوفان ہے، ساتھ بنی اسرائیلی کی زمین ہے، بالکل طوفان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ادھر جو ہے وہ ان کے برتن پڑے ہیں، ان کے گندم پڑی ہے، ان میں مطلب ان کی کھیتی ہے، وہاں ٹڈی کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل فرعونیوں کے زمین ہے، باغ ہے، ان کو بالکل ختم کر گئی۔ ساتھ بنی اسرائیلیوں کی زمین ہے، نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مینڈک جو ہے وہ ساتھ بنی اسرائیلی لیٹا ہوا ہے، اس کے طرف مینڈک جاتا ہی نہیں ہے، اور کپتی کو مینڈک نے جو ہے وہ اوپر سے یوں سمجھو کہ اوپر مینڈکوں کی چادر آ گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک فرق رکھا ہے کہ ماننے والوں کو اللہ اس عذاب نازل ہونے کے اندر بھی اللہ بچا لیتا ہے، اور ان جو ہے وہ جو ہر درم ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ قرآن مجید کے 5 قصے آپ نے پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَا وَآلَهُ، ہم نے پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہاں پہ بھی یہ سارے عذاب جو ہے وہ فرعونیوں کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح یہ جو خون کا عذاب ہے، ایک ہی دسترخوان پہ بنی اسرائیلی اور ایک ہی پہ قبطی بیٹھے، روایات میں آتے ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ اب ایک ہی دسترخوان سے بنی اسرائیلی لقمہ اٹھا رہا ہے تو وہ لقمہ ہے، اور وہی لقمہ ادھر سے اٹھاتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے، فرعونی اٹھاتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیلی کا توڑا ہوا لقمہ جب قبطی لیتا ہے تو بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں وہ لقمہ ہے، اب اس فرعونی کے ہاتھ میں آیا تو وہ خون بن گیا۔ اسی طرح برتن جو ہے وہ بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں پانی ہے، اب وہی پانی جو ہے وہ برتن جو ہے وہ فرعونی کے ہاتھ میں آیا تو وہ خون بن گیا۔ تو اللہ نے یہ دکھایا کہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیغمبر کی شریعت کے اوپر چلنے والوں کو اس طرح عذاب سے بتاتا ہوں، اور تکذیب کرنے والوں کے اوپر اس طرح عذابوں کو مسلط کرتا ہوں۔ تو اب یہ واقعات میرے لیے بھی اور پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہمیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس قرآن کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر ہم تکذیب کریں گے، اگر ہم جو ہے وہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مذاق بنائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور قرآن کو پس پوچھ ڈالیں گے، تو وہی خدا جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ اور آج کا سالی، یہ آج خوش سالی آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی خوش سالی ہے، کتنی خوش سالی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھ سمیت کوئی مولوی ہو یا عام آدمی ہو، زبان میں تو یہ ہے کہ یار خوشحالیاں بارشیں نہیں ہو رہی، لیکن میرے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے اور دیگر مساجد والوں کے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے، اور عوام بھی صرف اتنی کہہ دیتی ہے کہ یار بڑی خوشحالیاں، بارش آ جائے گی، بارش آ جائے گی، لیکن اب تک کسی نے نہ صلاۃ الاستسقاء کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دعائیں مانگی ہیں جی۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ وَدَّم آیات مفصلات،
یہ کل 8 نشانیاں ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جدا جدا آیات مفصلات، یہ جتنے بھی معجزات تھے مفصلات، یہ جدا جدا تھے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فاستکبروا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عاجزی کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن اللہ فرماتا ہے فاستکبروا، ان ظالموں نے پھر بھی تکبر کیا۔ کیوں؟ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم ہی مجرم تھی، یہ قوم ہی جو ہے وہ اس طرح کے غلط تھے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیٹھنے والوں کا بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرما۔ اللہ رب العزت خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمت وهو الولی الحمید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔